چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے پوچھئے اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے آباد تھی. سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی. تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ علاقہ تھا ایلا کے نام سے. ایلات بھی ہے، ایلا بھی ہے. اور یہ ایلا جو شہر تھا سمندر کے کنارے، یہ اردن کی جو پورٹ سٹی ہے عقبہ اس کے پاس ہے. تقریباً اسرائیل سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، آج کا موجودہ اسرائیل ہے. اور یہ زمانہ ہے تقریباً داؤد علیہ السلام کے دور کا. اس وقت کی یہ بات ہے، یعنی 1000 قبل مسیح سے لے کر 900 قبل مسیح کے درمیان. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 1000 سال قبل ایک بستی تھی یہود کی جو ایلا کے شہر میں آباد تھی. سمندر کے کنارے یہ شہر تھا. اور سمندر کے کنارے جو شہر ہوتے ہیں جیسا ہمارا کراچی ہے، جب تک یہ شہر انڈسٹریلائز نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے رہنے والوں کا گزر بسر سمندر سے وابستہ ہوتا ہے. مچھلی کا شکار کرنا، سمندر سے نکلنے والی مختلف نعمتیں اللہ کی، ان کے ذریعے ان کا معاشی سلسلہ چلتا ہے. اب اس قوم کی آزمائش اللہ رب العزت نے کی ہے، وہ کیسے کی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا. سبت کیا چیز ہے؟ سبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کے دن کو، یوم السبت. اتوار کو یوم الاحد، پیر کو اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمیس، جمعہ. یہ ہفتے کے 7 دنوں کے نام ہیں عربی میں. یوم السبت جو ہے وہ یہود کے لیے عبادت کا دن تھا. اس دن ان کے لیے اس بات پر مکمل پابندی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے. انہیں صرف عبادت کے لیے یہ دن دیا گیا ہے. اس بات کا تذکرہ ہم تورات میں اگر پڑھتے ہیں تو کتاب الخروج ہے، بک آف ایگزڈس، اس کا 31 نمبر چیپٹر ہے اور آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا. میں نے بائبل کا کنگز جیمز ورژن جو ہے اس میں اس کو دیکھا تھا، تو وہاں الفاظ مجھے جو ٹرانسلیشن میں ملے وہ یہ تھے: observe the Sabbath because it is holy to you، کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرو، یہ تمہارے لیے بڑا مقدس دن ہے، بڑا مقدس دن ہے. anyone who desecrates it is to be put to death. اتنی سخت سزا تھی کہ جو ہفتے کے دن کاروبار کرے گا اور اس دن عبادت کے لیے نہیں اس کو بنائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اتنا سخت حکم دیا گیا تھا ان کو کہ جو شخص ہفتے کے دن کاروبار کرے گا اور اس دن کوئی ایسا کام کرے گا جو عبادت کے علاوہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا اس پر. Those who do any work on that day must be cut off from their people. اور وہ کوئی جو اس دن کوئی بھی دنیاوی کام کرے گا اس سے لوگوں سے اس کا مقاطع کر دیا جائے گا، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، آئندہ اس سے کوئی لین دین کوئی کام نہیں کرے گا. یہ حکم ان کو دیا گیا تورات میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کا یہ حکم ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا. ان کی آزمائش میں اضافہ ہوا. انہوں نے ہفتے کے دن، کیونکہ دل تو ان کے پہلے ہی سخت تھے، یہ بڑے ہی بدخلق قسم کے لوگ تھے، سخت دل قسم کے لوگ تھے، اللہ کے نافرمان اتنے کہ نافرمانی کرتے کرتے گویا ان کے خون میں وہ نافرمانی گردش کرتی تھی. ہر بات میں ان کو رسول کی نافرمانی کرنا، ہر بات میں اللہ کی بات کا انکار کرنا، یہ ان کے لیے عادت ثانیہ بن چکی تھی. اب کیا ہے اس واقعے میں ہم جب جاتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی عجیب طریقے سے ان کی آزمائش ہوئی ہے. اذ یعدون فی السبت، انہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی شروع کر دی. یہ تجارت کرنے لگے اور اپنے اپنے جو عبادت کے مقامات تھے وہاں پر جانا انہوں نے کم کر دیا. اب تھوڑا سا آئینہ دکھا رہا ہوں آپ کو. آئینہ تو یہود ہیں لیکن دیکھنا ہمیں اپنا چہرہ ہے.
ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا، انہوں نے اس میں کاروبار شروع کر دیے اور اس دن کو دین کے اعتبار سے بالکل نظر انداز کرنے لگے۔ ہمارے لیے مقدس دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ جمعے کے دن سارا دن تم کاروبار نہیں کر سکتے، ورنہ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں تو الامان الحفیظ 1% لوگ بھی شاید مشکل سے بچتے، جو دکان بند کر دیتے، فیکٹری بند کر دیتے، دفتر بند کر دیتے اور کہتے نہیں آج تو کوئی کام نہیں کریں گے، صرف مسجد جائیں گے۔ بہت مشکل ہوتا، کیونکہ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت ہی برے ہیں۔ یہاں جمعے کی اذان سے جو ہے وہ جو سلسلے شروع ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے سارا کاروبار جمعے کے بعد شروع ہونے لگا ان کا، اذان کے بعد۔ وہ مسجدوں میں ایک زمانہ تھا، تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو مساجد میں جگہ کم پڑ جاتی تھی، لوگ شروع سے آنے کی کوشش کرتے تھے اذان سے کافی دیر قبل کہ مجھے جمعے کے دن جلدی پہنچنے کا اجر مل جائے، اس کے لیے اہتمام ہوتے تھے گھروں کے اندر۔ آج کیا ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ مرغے مرغیوں کی طرح وینوں میں ٹھسے ہوئے، اور وہ بیچارے اسکولوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے گھر پہنچیں گے، اور ان کی جمعے کی نماز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے دکان بند کرنا ایسا ہے جیسے اس کو کسی نے بہت بڑی سزا سنا دی ہے کہ بھائی بند کرو دکان۔ جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمیں مینیجر صاحب اجازت نہیں دیتے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جمعے کی نماز میں بادل ناخواستہ اتنی دیر کے لیے پہنچتے ہیں کہ 2 رکعت مل جائیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد فوراً چپلیں لے کر باہر۔ جمعے کے دن کا اصل مقصد کیا تھا؟ نماز تو 4 رکعت ہے ظہر کی، یہ 2 کیوں کروا دی اللہ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کروا دی کہ ان 2 رکعت کی جگہ آپ کو خطبہ سننا ہے، آپ کو نصیحت کی باتیں سننی ہیں۔ یذکر الناس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور ایسی نصیحتیں فرماتے تھے کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، جیسے کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو ابھی چڑھائی کرنے والا ہے۔ اتنی سنجیدگی کے ساتھ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب کیا ہے کہ کیونکہ جمعے کا خطبہ لوگوں کی زبان میں ہونا چاہیے، جمعے کا خطبہ لوگوں کی زبان میں ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سننا چاہیے، لیکن خطاب لوگوں کی زبان میں ہوگا۔ لوگوں کو عربی زبان آتی نہیں ہے، آپ خطبہ عربی میں دیے جا رہے ہیں تو کیا اثر لیں گے وہ؟ تمام مساجد میں جہاں پر سنت کے مطابق نماز کا اہتمام ہے وہاں خطبہ لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سننے والے سامعین اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں، انگریزی سمجھتے ہیں تو انگریزی میں، عربی سمجھتے ہیں تو عربی میں، فارسی سمجھتے ہیں تو فارسی میں، جو آپ کی آڈینس ہے اس کو سمجھ تو آئے کہ آپ نے کیا کہا۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، خطیب صاحب عربی میں خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ آج کیا سنا ہے، چند مخصوص الفاظ ہیں۔ میں اس بارے میں اختلاف نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن کی جو عظمت تھی وہ نصیحت اور واعظ کی وجہ سے ہے۔ نماز تو ظہر کی بھی ہو سکتی تھی، جمعے کا دن کیوں دیا اللہ نے؟ اس کی اہمیت ختم ہو گئی جب آپ نے نصیحت کو ان کی زبان میں کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا سمجھا رہے ہیں۔ لوگوں کو نصیحت کریں ان کی زبان میں۔ لوگوں کے سینوں میں دل ہیں، پتھر نہیں ہیں، ان کے دل ہلیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ آپ نصیحت تو کریں، ان کو بتائیں تو صحیح۔ اور لوگوں کا کیا فرض ہے کہ وہ پہنچیں سننے کے لیے، نہیں پہنچتے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا حال تقریباً وہی ہے جو یہود کا سبت کے بارے میں ہو چکا تھا۔ اس پر ڈرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں باتیں کیسی کرتے ہیں۔ جمعے کی چھٹی کر دی ایک صاحب نے، اور ان کی ویسے بڑی برائیاں ہوں گی جو بھی ہوں گی، لیکن جمعے کی چھٹی کو سرکاری سطح پر کروا کے گئے، یہ بہت بڑا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آئے انہوں نے وہ پھر اتوار تک کروا دی، اور کیا کہا؟ کہنے والوں کی باتیں تو سنیں آپ۔ کہتے ہیں اگر ہم جمعے کو چھٹی کرتے ہیں تو جمعے کو دنیا کی بینکاری کے سارے نظام چل رہے ہوتے ہیں،
ہفتے اتوار کو وہ بند کر دیتے ہیں تو ہفتے میں کیا 3 دن بینک بند رکھیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ اب آپ کو یہود کا آئینہ نظر آئے گا. انہوں نے کس وجہ سے سبت کو منانا چھوڑ دیا؟ کاروبار، تجارت، پیسہ، دنیا. اور ہم نے جمعے کو کیوں کمتر سمجھا؟ کاروبار، تجارت، پیسہ، بینکاری. کس نظام کی وجہ سے؟ جو نظام پہلے ہی لعنتی تھا، سود کا نظام، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے جمعے کے دن کے تقدس کو پامال کر دیا. آپ دیکھیں آج بھی یہودی ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرتے، نہیں کرتے. ہفتے کے دن چھٹی ہوتی. ہر قوم کا اپنا ایک دن ہوتا ہے جس کو وہ عظمت دیتے ہیں، اور اس دن وہ کام وغیرہ نہیں کرتے، یا کرتے تو بہت کم. اتوار کے دن دنیا جہاں میں چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ امریکہ کا جو عیسائیت کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اتوار کا دن مقدس ہے. انہوں نے اتوار کے دن جانا کچھ بھی نہیں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے. چرچ کے اندر مخصوص لوگ جاتے ہیں. سارا امریکہ چرچ نہیں جاتا، نہ سارا یورپ چرچ میں جاتا ہے، لیکن جانے کے لیے اتوار کا دن چھٹی کا دے دیا کہ جب چرچ میں کوئی آنا چاہے تو اس کا دفتر، اس کا کاروبار، اس کی ملازمت رکاوٹ نہ بنے. اور ہم نے ان کے چرچ میں ان کو کیا خاک تعلیم دی جاتی ہے؟ ہماری مساجد میں جو ہونا چاہیے ہم نے ان کے دروازے بند کر دیے لوگوں کے لیے. بچے اسکول سے نہیں فارغ ہوتے، کالجز سے نہیں فارغ ہوتے، یونیورسٹی سے نہیں فارغ ہوتے، کاروباری مراکز کھلے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، سودا بکھرا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے نا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں. اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو، کاروبار بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اجازت دے دی کہ جمعے سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہو، بعد میں بھی کر سکتے ہو. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن اس کے دوران بھی اللہ کو نہ بھول جانا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، شریعت کے اصول کے مطابق کاروبار کرنا تاکہ تم فلاح پاؤ. ہوا کیا کہ ہم نے جمعے کے دن اس رخصت سے اتنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کہ ہم نے اب اذان کی آواز سن کر بھی کاروبار کرنا جاری رکھا. اور بعض لوگ جمعے کی نماز کے دوران بھی کاروبار کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سمجھائیں جا کر تو آگے سے جو جملے سننے کو ملتے ہیں وہ قابل بیان نہیں. ایک بات پر ہمیں بڑی خوشی تھی، سعودی عرب کے اندر یہ معاملات تھے کہ 5 وقت کی نماز میں دکانیں بند ہوتی تھیں کہ چلو کہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق عمل ہو رہا ہے. کہ اذان ہوئی تو تجارت بند، دکانیں بند. چلے دکان بند نہیں بھی ہیں تب بھی اللہ کے فضل سے وہاں پر حدود کا نفاذ اتنا زبردست تھا کہ دکان کھلی چھوڑ کر بندہ نماز کے لیے چلا جاتا، پیچھے کوئی ایک چیز آگے پیچھے نہ ہوتی، الحمدللہ. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری پستی کی شروعات ہے. ویسے پستی تو ہم نے بہت دکھا دی، لیکن اب ایک نئی شروعات ہے پستی کی. یہ ایک نیا باب ہم نے کھولا ہے کہ اب ہم قرآن کے واضح احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جمعے کے دن اپنے سارے معمولات زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہود نے ہفتے کے دن کیا. اب دیکھیے ان کی آزمائش کیسے کی گئی. سننے والی بات ہے یہ، اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اس کی آزمائش کتنی سخت ہے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. اب جب وہ سمندر کے کنارے مچھلی پکڑنے جاتے تو ہفتے کے دن مچھلی سمندر کے اوپر ایسے امڑ آتی کہ جیسے مچھلی خود بخود پانی کے اوپر سطح آب پر آ گئی. اور مچھلیوں کی ایک مطلب اتنی تعداد نظر آتی کہ بندہ کہے جال کے بغیر مچھلی پکڑ لوں. اللہ کی مخلوق ہے. اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو ہفتے کے دن پانی کے اوپر پہنچا دیا. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. اور ہفتے کے علاوہ 6 دن جب یہ مچھلی پکڑنے جاتے تو کوئی مچھلی نظر ہی نہ آتی. ان کو جال ڈالنا پڑتا، شکار کرنا پڑتا، بہت کچھ کرنا پڑتا.
کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے اس طرح سے ان کو آزمایا ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے. یعنی تم نے اپنے آپ کو اس بات پر مجبور سمجھ لیا کہ اگر میں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی تو میرا گزارا ہوگا، نہیں پکڑی تو نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی آپ دیکھیں گے اچھی خاصی نوکری کرتا ہے لیکن اس کو کک بیکس چاہیے، یعنی اس کو انڈر دا ٹیبل جو ملتا ہے نا دوسرے طریقے سے حرام، وہ چاہیے. جب آپ سمجھائیں تو کہتا ہے بھائی کیا کروں، حلال میں گزارا ہی نہیں ہوتا. اس کا گزارا کیسے ہوگا جب اس نے اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھا لیا ہے کہ حلال میں گزارا ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ اس کو حرام کرنے کے مواقع بھی فراہم ایسے کرتا ہے. پھر اس کے پاس لوگ خود چل کے آتے ہیں، یار اتنے پیسے لے لو ہمارا یہ کام کر دو، اتنی رشوت لے لو یہ کام کر دو. وہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ تو بڑا اچھا شروع ہو گیا سلسلہ، میری تنخواہ تو 40-50 ہزار تھی، یہ تو میں 2-4 لاکھ مہینے کا ایسے ہی بنا لیتا ہوں، اوپر اوپر سے یا نیچے نیچے سے، جو بھی وہ کہنا چاہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. جب بندہ حلال میں اکتفا نہیں کرتا تو اللہ حرام کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. ملتا اس کو وہی ہے جو اس کو نصیب میں لکھا ہے، یقین جانیے آپ، ملنا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہے، لیکن اس نے حلال کو چھوڑ کر حرام اختیار کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری دعا سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے صحیح سند سے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے میرے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بے پرواہ کر دے، یعنی حلال اتنا دے دے کہ حرام کی نوبت اور حاجت ہی نہ ہو، اور اپنے فضل سے عطا فرما دے کہ میں دوسروں کی نعمتوں کا، ان کے دینے کا، ان کی مدد کا محتاج ہی نہ رہوں. تو اکیلا ہی دینے والا ہے میرے مولا، مجھے کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں. تو جب بندہ حلال میں اکتفا کر لے تو اللہ اس کو برکت دیتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں 2 بندے کام کر رہے ہیں، ایک کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پریشان ہے کیونکہ جس طریقے سے اس نے وہ سب کچھ بنایا ہے وہ حلال نہیں تھا. اور ایک بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پر صبح کو آتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک تر و تازگی ہے، اس کے گھر میں سکون ہے، اس کو بیوی بچوں کی طرف سے فکرات نہیں، اس کو کوئی ایسی موذی بیماری نہیں لگی کہ جو اس کے سارے سرمایے کو کھا جائے. وہ حلال میں اکتفا کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ڈنڈی مارنے کا جو سسٹم ہے نا یہ بہت آگے جا چکا ہے. ہر بندہ ہر لیول پہ ڈنڈی مار رہا ہے. یعنی ہم صرف اوپر کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو نظر آتے ہیں ہمیں کیونکہ ان کا پینما پیپرز میں نام آ گیا، کسی کا نیب نے انکوائری کھول دی، کسی کو عدالت نے جو ہے وہ پکڑ کے بلا لیا کہ آؤ بھائی تمہارے پاس سے یہ سب نکلا ہے، بیونڈ نون سورسز آف انکم آپ کے پاس سے ایسٹس برآمد ہوئے ہیں کہ آپ کی اتنی انکم نہیں تھی، اتنے ایسٹس آپ نے کہاں سے بنا لیے. یہ تو نیب نے کیس کھول دیا تو پتہ لگ گیا نا، ورنہ کتنے ایسے بیٹھے ہیں جن کا کوئی کیس نہیں کھلا، جن کا کیس اللہ کے دربار میں کھلے گا پھر پتہ لگے گا. وہاں پر نیب والی انکوائری نہیں ہے کہ جج نے کہا تو نیب چپ کر کے بیٹھ جائے، یا کسی نے رشوت دی تو کیس ختم ہو گیا. نہ وہ کیس پینڈنگ میں جاتا ہے، نہ وہاں پر کوئی ضمانت ہے. وہاں پر جو ہوگا وہ فیصلہ رب العالمین کرے گا، احکم الحاکمین. تو اپنے جو پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں نا حرام کھا کے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کر جا رہے ہیں دنیا سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن عبادت کے بجائے دوسرے کام شروع کر دیے. اب ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے جاتے تو زیادہ مچھلیاں نظر آتی، اور دیگر 6 دنوں میں ان کو مچھلیاں نظر ہی نہ آتی. اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. اب ہفتے کے دن اللہ نے کہا ہے کہ عبادت کرو اور مچھلیاں ہفتے کے دن آ رہی ہیں. 6 دنوں میں ہم کہتے ہیں کام کر لیں تو 6 دنوں میں کچھ شکار نہیں لگتا ہاتھ. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلو مچھلی نہیں پکڑتے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی. ہیلا کیا. ہیلا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کے کسی حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا. وہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے گڑھے کھود دیتے ہیں بڑے بڑے، تاکہ جو مچھلیاں اوپر آتی ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت تو ہے نہیں، تو وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ خود ہی گڑھوں میں آ جائیں گی. اس کے بعد جب وہ مچھلیاں گڑھوں میں آ کر رک جائیں گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اتوار کے دن جا کر مچھلیاں نکال لیں گے. اب آپ مجھے یقین جانیے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بتائیے کہ یہود نے جو کیا غلط کیا یا صحیح کیا؟
یقین جانیے آپ، میں آپ کو پاکستانی کہہ رہا ہوں، اس وقت مسلمان نہیں کہہ رہا، پاکستانی سوچ جو ہماری بن چکی ہے افسوس کے ساتھ، اس کے مطابق یہود نے صحیح کیا تھا، کیونکہ وہ ہفتے کے دن پکڑ تھوڑی رہے، وہ تو گڑھا ہی کھود رہے نا، پکڑا تو ہے نہیں۔ ہم اس طرح کے کتنے ہیلے کرتے ہیں اپنے معاملات میں، ان کا ایک ہیلا اللہ رب العزت کو اتنا ناراض کیا اس بات نے کہ آپ سنیے اللہ رب العزت کا ارشاد، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا۔ اب یہاں پر ہمارے موضوع کے متعلق جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس بستی میں 3 گروہ میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو ہفتے کے دن گڑھے کھودتا تھا اور مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے یہ ہیلا کرتا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر یہاں پر ہوا آیت نمبر 164 سورہ اعراف میں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جنہیں اللہ عذاب دینے ہی والا ہے اور ان کو ہلاک کرنے ہی والا ہے، ان کو سمجھا کر کیا فائدہ، یہ نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک گروہ وہ تھا جو سمجھا رہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے، تم ہفتے کے دن سارے عبادت کے کام چھوڑ کر گڑھے کھودنے جاتے ہو، تم ہیلا کرتے ہو کہ مچھلی تو نہیں پکڑی۔ اللہ کا اصل مقصد مچھلی سے روکنا نہیں ہے، اللہ کا اصل مقصد تمہیں عبادت میں لگانا ہے۔ تم عبادت کو چھوڑ کر ہیلا کر کے جاتے ہو کہ مچھلی نہیں پکڑی، صرف گڑھا ہی کھودا ہے، سارا دن گڑھے کھودنے میں نکال دیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ مچھلی اتوار کو پکڑی ہے۔ تم اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ تیسرا گروہ تھا جو ان کو سمجھا رہا تھا۔ تو دوسرے گروہ نے کہا کہ تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو، یہ نہیں ماننے والے، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان لوگوں نے کہا جو سمجھایا کرتے تھے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کہا کہ کیوں سمجھاتے ہو، آپ کو ایسے لوگ آج بھی ملیں گے نا، آپ جب کسی کو سمجھانے جائیں گے تو کہیں گے چھوڑو یار، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آج بھی نہیں سمجھنے والا۔ ملتے ہیں ایسے لوگ، یا پھر آپ کو ایسے لوگ اپنے پڑوس میں مل جائیں گے جو آپ کو دین کے کاموں پر، اچھے کاموں پر روکیں گے کہ بھائی ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ اللہ کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان کی وجہ سے تم بھی پریشان ہو جاؤ۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ میں آپ کو احادیث اس کے بعد سناؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ ایمان کے جو مراتب ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیسے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو سمجھاتے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ کل ہم اللہ کے دربار میں عذر پیش کر سکیں، جب اللہ ہمیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے ان کو ہفتے والے دن کام کرنے سے روکا یا نہیں روکا، تو ہم کہہ سکیں گے اللہ ہم نے تو روکا تھا۔ صرف اس عذر کی وجہ سے ہم سمجھا رہے ہیں۔ باتیں سننے کو بہت مل رہی ہیں، لوگوں نے بہت ستا کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم بڑے آئے ہو۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کسی کو جب کوئی دین کی بات سمجھانے آئے کہ یہ بڑے مومن خان ہیں، ان کو بڑی فکر پڑی ہم سب کی، اپنا کام کریں جا کر، مومن خان نہ بنے، ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ تو ان کو بھی کسی نے یہی کہہ دیا ہوگا کہ تم کیوں سمجھا رہے ہو، اپنا کام کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس امید پر کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ امید بھی تو ہے نا، سمجھاتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے، امید زندہ ہے بندے کی۔ اللہ رب العزت نے مبلغ کے لیے ضروری بات رکھی ہے کہ اس کی امید ختم نہ ہو جائے اس شخص کے متعلق جس کو وہ سمجھا رہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ پہلے بھی میں غالباً بتا چکا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا دنیا کے سب سے بڑے جابر، متکبر اور کافر کے پاس، فرعون کے پاس، اور کیا کہا؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ بڑی عجیب و غریب بات۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ کافر نہیں ماننے والا، لیکن ان تبلیغ کرنے والوں کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ یہ لاسٹ کاز ہے، یہ ہونے والا ہی نہیں ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی امید کو زندہ رکھا کہ نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور سمجھ جائے۔ تو سمجھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امید پر قائم رہے کہ کبھی نہ کبھی ممکن ہے کہ یہ مان جائے، کیونکہ ہم پر بھی تو محنت ہوئی ہے نا، ہم کوئی پہلی بات میں مان گئے تھے؟ ہمیں سمجھانے والوں نے ہمارے پیچھے کتنی محنتیں کی ہوں گی، کتنا سمجھایا ہوگا، کب جا کر ہماری بات سمجھ میں آئی۔ ایسے لوگ بہت ملتے ہیں دنیا میں جن کو آپ سمجھاتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے بغیر سمجھائے وہ سمجھ جاتے ہیں۔
پھر آپ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ آپ کا تو حلیہ ہی بدل گیا، آپ کو تو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں بس وہ آپ سمجھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دل پلٹ دیا، بات سمجھ میں آ گئی. سمجھاتے رہنا چاہیے، اس سے نا امید نہ ہو سکتا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے. پھر فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے ان باتوں کو جن کی انہیں نصیحت کی گئی. کون بھول گئے؟ وہ جو مچھلی پکڑ رہے تھے، گڑھا کھود رہے تھے، وہ بھول گئے. اب وہ بھول گئے، یہ ایک لمبا طویل عرصہ گزر رہا ہے. قرآن مجید صدیوں کی بات کو، سالوں کی بات کو ایک جملے میں بیان کرتا ہے، کیونکہ جس رب کا یہ کلام ہے، جس رب کا یہ کلام ہے، اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے. یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ایسے بتایا جائے گا کہ پھر اتنے سالوں کے بعد یہ ہوا، پھر اتنے سالوں کے بعد یہ ہوا. ایک عرصہ گزر گیا سمجھاتے ہوئے، وہ نہ سمجھے. اللہ نے فرمایا مختصر الفاظ میں فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے نصیحتوں کو، بالکل بھلا دیا انہوں نے. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اس بستی میں 3 گروہ تھے، ہم نے صرف ایک کو بچایا. وہ کون سا گروہ تھا؟ جو برائیوں سے روکتا تھا. ینہون عن السوء، جو برائیوں سے روکتا تھا، ان کو بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان کو ہم نے پکڑ لیا جو ظالم تھے، ایک برے عذاب کے ذریعے، کیونکہ وہ فسق اور فجور کیا کرتے تھے. یہ